دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اس کائنات کا بننے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ آسمان کو قدرت سے، زمین کو قدرت سے، چاند اور سورج کو قدرت سے، پہاڑ اور سمندر کو قدرت سے، انسان اور جن کو قدرت سے، سارے نبیوں کو قدرت سے، کوئی چیز سبب سے تعلق نہیں رکھتی، پوری مخلوق قدرت سے تعلق رکھتی۔ پہلی بنیاد تو یہ چیز ہے کہ اس سے قدرت سے بننا سمجھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ چل بھی قدرت ہی سے رہی ہے۔ جس قدرت سے بنی ہے خدائے پاک کی قسم، اسی قدرت سے مخلوق چل رہی ہے۔ یا کہ کوئی دعا کے علاوہ بنانے والا نہیں ہے تو دعا کے علاوہ چلانے والا بھی نہیں۔ پھر اللہ نے اس کائنات میں میرے بھائیوں دو چیزیں بنائی، ایک ہماری آزمائش بنائی، ایک ہمیں تعارف بنایا۔ اللہ کا تعارف کے لیے ہے اور بندے کی آزمائش کے لیے۔ اللہ کا تعارف کے لیے ہے اور بندے کی آزمائش کے لیے۔ یہاں آ کے یہ بات ہے، انسان یہاں جا کے قدرت سے بہل جاتا ہے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اللہ نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مخلوق کو، کائنات کو پیدا کیا ہے انسان کے نفع کے لیے، اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانا۔ لیکن ہم نے قدرت کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بندہ چاہتا ہے سبب سے فائدہ اٹھانا، اور خدا دینا چاہتا ہے حکم سے فائدہ اٹھانا۔ یہاں بندے میں خدا میں اختلاف ہوگا۔ یہ کامیاب ہونا چاہتا ہے ملک مال کے راستے سے، اور اللہ بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے دین اور ایمان کے راستے سے۔ یہاں اختلاف ہوگا۔ نہیں، بندہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، خدا بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدا کامیاب نہیں کرنا چاہتے اتنے نبیوں کو پیدا پیدا کرتے، اتنی کتابوں کو کیوں نازل کرتے، اتنے صحیفوں کو نازل کیوں کرتے؟ خدا کی منشا بندے کو کامیاب کرنے کی ہے، اور منشا بندے کی بھی کامیاب ہونے کی ہے۔ لیکن حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بندے کو ناکامی کا راستہ کہاں سے کھلا ہے؟ یہ کامیاب ہونا چاہتا ہے ملک مال کے راستے سے، اور خدا کامیاب کرنا چاہتا ہے دین ایمان کا۔ یہ کامیابی کا راستہ چھوڑ کے ادھر چلا گیا۔ جس راستے پہ بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اس پہ خدا کرنا نہیں چاہتا، اور جس پہ خدا کرنا چاہتا اس پہ بندہ ہونا نہیں چاہتا۔ پھر یہاں اختلاف ہو گیا پیدا۔ وہ بھی چاہتا ہے کامیاب کروں، یہ بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، یہیں تک وہ اختلاف نہیں۔ اختلاف بنا راستے سے۔ اس نے کامیابی کے لیے راستہ اختیار کر لیا ملک مال کا، خدا نے طے کر دیا دین ایمان کا۔ یہاں سے انسان کی ناکامی کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پھر بنیاد کیا بنائی کہ اللہ نے اس کائنات کے پیدا کرنے میں کسی کا سہارا نہیں لیا، کسی کا مشورہ نہیں لیا، کسی کی مدد نہیں لی، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ کیوں کہ جب میری قدرت سے پیدا ہوا ہے تو بندہ میری قدرت سے فائدہ اٹھائے گا۔ زمین بنائی قدرت سے، اللہ نے قدرت سے۔ اب کہاں اطلاع ہو، کبھی زمین میں قدرت سے بنائی ہے تو اللہ بھی قدرت سے ہوتا ہے۔ سورج قدرت سے بنائے تو روشنی بھی قدرت سے آتی ہے، عورت قدرت سے بنائے تو بچہ بھی قدرت سے ہوتا ہے، ڈاکٹر دوا قدرت سے بنائے تو صحت بھی قدرت سے ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم چوک گئے، زمین پہ اللہ کا پیدا ہونا سمجھ لیا زمین سے، پانی کا اترنا سمجھ لیا بادل سے، اور عورت بچے کا پیدا ہونے لیا سمندر سے، اور صحت کا ہونا دینا مل گیا دوا ڈاکٹر سے۔ خدا کا سے کوئی جوڑ ہی باقی نہیں رہا۔ نہیں میرے بھائیو، جو کوئی بات ہے وہ سبھی کہتے ہو، ایمان سے بھی ہو، خدا کے بغیر یہ پوری زمین جہاں سے کنارہ ہے، شمال اور جنوب عرب اور عجم، خدا کے بغیر یہ زمین ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تو پھر یاد دانہ نہیں پہ، خدا کے بغیر یہ زمین ایک باغ پیدا نہیں کر سکتی، خدا کے بغیر باغوں میں پھل نہیں پیدا کرتے، خدا کے بغیر جب انسان ماں کے پیٹ میں نہیں بن سکتا تو خدا کے بغیر زمین کیسے پیدا کرتے؟ خدا کے بغیر بارش کر سکتا، بادل بارش کر دے گا، خدا کے بغیر سورج روشنی کیسے دے دے گا؟ جب یہ خدا کے بغیر بن نہیں سکتا ہمارے ایمان ہے تو خدا کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟
یہ تو ہماری جہالت کی بات ہے، زمین سے یوں ہو رہا ہے، بادل سے یوں ہو رہا ہے، ملکوں سے یوں ہو رہا ہے، مال سے ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمارے دل میں مخلوق کے یقین کی دلیل ہے کہ مال کا یقین اترا تو مال بول رہا ہے، جا کے دل میں ملکوں کا یقین اترا ملک بول رہا ہے، جس میں دکان سے ہونے کا یقین بولا اترا دکان بول رہا ہے، جس میں کھیت سے ہونے کا یقین وہ کھیت بول رہا ہے۔ جو دل میں اترا ہوا ہے وہ زمین سے بول رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں قدرت اتری ہوئی تھی، وہ زمین سے قدرت بولتے ہیں، وہ قدرت بولتے تھے، وہ اسی زمین پہ سارے نبی آئے، اسی زمین پہ سارا صحابہ ہو، اسی زمین پہ تابع تابعین ہو، اسی پہ کیا نام میرے بھائی دوستو، کیا نام وہ ہوئے ہیں، سب اسی پہ ہوئے۔ قدرت سے بات ہے، مخلوق سے قدرت بولنے والے بھی اسی پر، اور اللہ سے قدرت بولنے والے بھی اسی زمین پر، مخلوق کے راستے سے لے کر کھانے والے بھی اسی زمین پر، حکموں کے راستے سے لے کر کھانے والے بھی اسی زمین پر۔ زمین دوسری نہیں ہے، پیدا کرنے والا دوسرا نہیں ہے، دینے والا دوسرا نہیں ہے، کائنات کا بنانے والا دوسرا نہیں ہے، حکموں کو آسمان سے اتارنے والا دوسرا نہیں ہے۔ ہاں، راستہ اختیار کرنے والے دو ہو گئے، ایک سبب کی طرف، ایک یہ بات حکموں کی طرف۔ حکموں کا راستہ انبیاء کے راستے سے آیا، سبب تو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، کوئی نہیں ہے کہ نبی کوئی زمین کسی نبی سے بنوائی ہو، یا آسمان کسی نبی سے بنایا ہو، یا چاند اور سورج کسی نبی سے بنوایا ہو، یا پہاڑ یا سمندر کسی سے نبی سے بنواتے تو نبی کے بنانے پہ ان کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ جب نبی سے بنایا نہیں تو اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب زمین نبی نے بنائی تو بات خدا نے بنائی ہے تو خدا جو کہے وہ کرو۔ ہاں، چاند اور سورج نے خدا نے بنایا، جن سے سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آسمان سے پانی کا راستہ خدا نے بنایا تو آسمان سے کیا ضرورت ہے؟ جانے بنایا ہے وہی اتر رہا، اس سے تعلق کی ضرورت۔ اور پھر اللہ نے احکام میرے بھائیو دوستو قدرتی کے سمجھنے کے لیے دیا۔ اگر قدرت سے بنا کے چھوڑ دیتا جب بھی آدمی اٹک جاتا، درمیان میں قدرت دکھائی ہے، شروع سے ہی قدرت دکھائی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلا آدمی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، قدرت سے پیدا کیا تاکہ رہتی دنیا کے ایمان والے یہ کہتے رہے کہ خدا نہ مرد کا محتاج ہے نہ خدا عورت کا محتاج ہے، وہ تو اپنی قدرت سے مرد عورت کے بغیر کر سکتا ہے۔ یہ اپنے لیے سمجھانے کے لیے پیدا کیا تھا آدم کو بغیر ماں باپ کے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہم کو شرک سے بچانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام مرد حوا کو پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ جو پیدا کر رہا ہے اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم عورت کو مرد سے بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ہم مرد اور عورت کے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری رہبری کے لیے، ہم کو شرک سے بچانے کے لیے، توحید کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، کیوں کہ اس لیے اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، کہ اللہ کسی لائن میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق ہر لائن میں اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا ہے، درمیان میں ساری قدرت دکھائی ہے نبیوں کے راستے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا، اس میں قدرت سے بنا۔ سب علماء کی سنتے رہے تھے، مصر کا وطن ہے اور مدین سسرال ہے، مدین کی گھر والی ہے، بشر کے گھر والے ہیں۔ 8 دن میں مدین پہنچے تھے وہ پیدل موسیٰ علیہ السلام۔ یہ نبیوں کی ریت ہے پیدل چلنا، نبیوں کی محنت ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے 8 دن میں۔ پھر لمبا قصہ ہے، نکاح ہوا اور پھر مصر کو لوٹے، اور نہ مصر پہنچے نہ بدون میں رہے، بیچ میں نبوتی بیچ میں جہاں قیام تھا وہاں کچھ حاجت پیدا کری آگ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ چنگاریاں چلا دکھائی اللہ نے، اور غرض کے مجھے آگ دیکھ رہی ہے وہاں سے لاؤں گا، چڑھے چلے گئے۔ اور جب گانا روشنی کے پاس پہنچے تو پھر آواز آئی خدا کی طرف، موسیٰ یہ مقدس زمین ہے، جوتے اتار تو آگے آ جاؤ، بات کرنی ہے۔ ہم موسیٰ کو سمجھا رہے ہیں قدرت، موسیٰ کو قدرت سمجھائے پہاڑوں پر، ہم سمجھے بنگلوں پر۔ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سوال کر لیں لکڑی کے بارے میں، کہ لکڑی کو اللہ نہیں جانتے تھے، لیکن موسیٰ نہیں جانتے تھے قدرت کو۔ سوال کر لیں کیا ہے؟ میری لاٹھی ہے، کیا ہے؟ لاٹھی ہے، کس کی ہے؟ میری ہے۔ ذات پوچھ رہے ہیں اور ملکیت پوچھ رہے ہیں، اور پھر اللہ سب کچھ جاننے کے بعد صفات پوچھ رہے ہیں، موسیٰ ہوتا کیا کیا اس سے؟
10 20 काम बता, टेक लगाता हूँ, पत्ता झाड़ता हूँ, ये करता वो करता हूँ। 3 बात बताई, एक उसकी जात बताई, एक मिल्कियत बताई, उसी बात बताई। आज भी किसी से पूछ लो, किसान से पूछ लो, ताजिर से पूछ लो, मुलाजिम लोग क्या है, लोग दुकान है, किसकी है, मेरी है, क्या होता, ये होता, सब आगे की वही बात बताए जैसे मूसा ने बताई थी तो किसी से पूछ लो, इन सियासियों से पूछ लो क्या है, मुल्क है, कसका है, हमारा क्या होता, ये वही कहेंगे ये होता है। मूसा से लागा कोई कयामत तक बोल नहीं सकता। सारी बात जो कहनी थी कयामत तक के लिए मखलूक के बारे में सबको मूसा ने बता दिया और चंद लफ्जों में। और फिर कहा, हुक्म दिया कि अच्छा बिजली लाठी टेरी है तो जमीन पे डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा डाल दिया, अल्लाह ने हुक्म डाल दिया, डंडे का सांप बना दिया। क्या बना दिया? क्यों बनाया अपने लिए? मूसा को समझाने के लिए कुदरत। वो क्या समझेगा जो लाठी का डंडा बना सकता है, डंडे का लाठी बनता है, उस समझने की क्या जरूरत है? जो ना समझे उसको समझाने के लिए हो रहा है। नबी नहीं समझते तो उसको समझाने के लिए किया जा रहा है। और डंडा भी पड़ा बीच में, श्याम डंडा नहीं पड़ा, श्याम बचा है। फिर समझा रहे हैं, मूसा देख ले ये डंडा नहीं है, सांप है। और तू यूं कह रहा था मेरा है, तेरा नहीं है, मेरा है। और जब मूसा तू कहता ये करता हूं वो कहता, जो तू कहता नहीं होता मैं कहता हूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई बात है मिदन मदियन में और मिसल में कुदरत समझ में आई तो हमको घरों में कैसे कुदरत आ जाएगी? हमको घरों में कैसे कुदरत समझ में आ जाएगी? एक एक नबी की यही मिलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों से कुआं में डलवा के कुदरत समझाई। भाई हैं, उनने डाला कुआं में, उनने डाल दिया मारने के लिए, खुदा ने बचा लिया अपनी कुदरत है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं के अंदर जाए कुदरत समझ में नहीं आती तो हमको जमीन के ऊपर कैसे समझ में आ जाएगी? हमने कुदरत को बच्चों का खेल समझ लिया। ये तो नबियों का खेल है, ये तो कुदरत का खेल है, समझाना और बताना है। और जब कुदरत से नहीं समझ में आएगी तो वहां के आदमी के जहन में शरीयत कैसे समझ में आ जाएगी? जिसको कुदरत समझ में नहीं आ सकती उसके शरीयत समझ में आ ही नहीं सकती। हाँ, यहां हमारी गाड़ी रुकी पड़ी है। कुदरत सारी कुदरत भी वाकई, शरीयत की वाकई, और वादे भी वाकई, सारे वाकई हैं। कुरान में हदीस में हुक्मों के वादे किसने किए? उसने किए, हम पूरा करेंगे। वहां कुदरत हमारी जात में है और हमारी कुदरत हमारे वादों के साथ में है और हमारे वादे हुक्मों के साथ में है और हुक्म तुम्हारे साथ में है। जब हमारे हुक्मों को हमारे वादों को यकीन पर पूरा करोगे फिर हम अपनी कुदरत से वादा पूरा करें। हम वादा खिलाफ नहीं है। सारी नबियों की सीरत हम किसी कहीं वादा खिलाफ नहीं है। जनाब मोहम्मद दिहारा नबी है, सबकी सीरत हमने किसी वादा खिलाफ नहीं की। मूसा ईसा क्या नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात है, माँ के पैदा गोद से लेकर हमने आज तक कहीं न वो नहीं करी है। बाकी बीवी बच्चों को जंगल में दौड़ा हमने वादा खिलाफ नहीं की। वहां के बेटे को छुरी के नीचे पहुंचा हमने वादा खिलाफ नहीं, वहां भी हमने दुम्मा भेजा है। और बेटे की परवरिश के लिए हमने आप जमजम में समुद्र पहाड़ फाड़ा है। हम वादा खिलाफ नहीं है, लेकिन शर्त है हमारे हुक्म वादों के माफी को, सलाहियत है हमारी। हाँ, अब ना वादा जानता है, ना कुदरत जानता है, ना इबादत शरीयत जानता है। पहला मसला तो यह है दिल में कुदरत जब तक नहीं आएगी तो शरीयत कैसे समझ में आएगी, नबूत कैसे समझ में आएगी? और हम जो हमारे अंदर उतरा हुआ है सबब का यकीन और इबादत फायदा उठाना चाहते हैं कुदरत से। कुदरत से फायदा तो सबब के रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम ना उठा तो हम कैसे उठा लेंगे? कौम को हर जगह कुदरत से, दरिया से निकाला तो कुदरत के रास्ते से, और दीवार मैदान तीक में आसमान से खाना उतरा तो कुदरत के रास्ते से। सारी नबूवत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी कुदरत से भरी हुई है। नबियों को कुदरत समझाने से समझ में आई, किसी नबी को कुदरत बगैर समझाने नहीं समझाई। आजमाइश भी है, जो मैंने पहला कहा, आजमाइश भी है, अल्लाह की बात है, क्या तारुफ भी है। अल्लाह ने तारुफ खुद करवाया। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कुदरत का समझने के लिए घर काफी नहीं है। रोजाना हजरत जी कहते हैं खुरूज कुदरत समझने के लिए जरूरी है, खुरूज जरूरी है, खुरूज जरूरी है। और हम कुदरत को समझना चाह रहे बात है घरों में।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قدرت مکہ میں سمجھانے ہوتی تو حضرت کا حکم کیا ہوتا؟ غار ثور میں کیوں پہنچایا جاتا؟ کیا خدا اس میں قادر نہیں تھے کہ مکہ میں ہی حفاظت کر لیتے؟ خدا تو ثبوت کر لیتے، لیکن ہمارے قدرت پیچھے والوں کو کیسے سمجھاتے؟ ہم تو انہی کا نام لے لے کے تو قدرت کو سمجھا رہے ہیں۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو قدرت کہاں آئی؟ جب نمرود میں آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالنے پہ آزمائش بھی آئی اور قدرت بھی آئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا تو جبریل نے اللہ کے دربار میں پیش ہو کر یہ کہا کہ اللہ، خلیل کو کنواں میں ڈالا جا رہا ہے، آپ اجازت دے دیں تو میں مدد کر دوں۔ کون کہہ رہے ہیں مدد کر رہا ہے؟ اجازت کون مانگ رہے ہیں؟ ارے گاؤں کے چودھری مانگ رہے ہیں، صدر مانگ رہے ہیں، وزیر مانگ رہے ہیں، جبریل مانگ رہے ہیں جو ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، جو سارے نبیوں کو وہی پہنچانے والا ہے، خدا کے نبیوں کے بیچ میں کیا نام وہی کا وہ پہنچانے والا ہے، وہ جبریل ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر اللہ اجازت دے دے تو میں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر دوں کہ خلیل کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو اللہ نے منع نہیں کیا، یہ شرط لگائی کہ جبریل مدد کا تو وعدہ ہے، مگر جب ہے جب مانگ لے، پوچھ لیے جو اجازت لے تو کریو اور نہ لے مدد لے تو کریو نہیں مت کریو۔ پوچھ لیو خلیل ہے، تو جبریل ہے تو خلیل بھی ہے، تو جبریل ہے تو وہ خلیل بھی ہے، پوچھ لیو۔ جو جبریل علیہ السلام پوری اسٹاف کے ساتھ گا، پہاڑوں کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، جو مدد مانگے گا وہی کروں گا، اور اپنی ذات الگ۔ جو جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پہنچے، ابراہیم نمرود کی آگ بھی آگ ہے، نمرود بھی ہے، اور میں تیری مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہوں، مگر ایک شرط لگائیے، کیا کہ وہ خلیل ہے، اسے پوچھ لیو، مدد مانگے تو کریو، نہ مانگے تو مت کریو۔ اب بتا مدد کروں نہ کروں؟ بتا مدد کروں نہ کروں؟ ہم تو یہ کہ پیالی چار پہ دوڑ جاتے ہیں، جبریل دیکھ وہ خدا ہے، اسے میں جانتا ہوں، میں بندہ ہوں، مجھے جانتا۔ جب میں اللہ کو اللہ جانتا ہوں، مجھے بندہ جانتا، تو آپ کے بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ جانتا ہے خلیل میرا بندہ ہے، میں جانتا ہوں اللہ میرا اللہ ہے، تو آپ کی بیچ میں مداخلت کرنے کے آپ یہ جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، میں جانوں وہ جانا۔ ایمان مکمل ہوتا ہے، تسمیوں میں ایمان مکمل نہیں ہوتا، نفلوں میں مکمل نہیں ہوتا، اللہ کی مدد پر، اللہ کی مدد پہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہم نبیوں کا اللہ کے ایمان کے بغیر اللہ کی مدد پر ایمان مکمل نہ ہوا تو ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو جائے گا؟ ہاں، پھر اللہ نے جب ابراہیم السلام نے کائنات جبریل کا انکار کر دیا تو بغیر جبریل کے خدا نے آگ کو براہ راست حکم دیا، کھلنا جاتا، وہ آگ ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل ہے۔ جبریل کے مدد نہیں پہنچائی، اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کا مدد کا انکار کر دیا، مدد لینے کا انکار کر دیا، اور اللہ نے مدد کرنے کا انکار کر دیا۔ جب میرا بندہ تجھے نہیں استعمال کرتا تو میں بندے کی مدد میں تجھے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پہلی بنیادی اینٹیں دل سے شرک نکلنا چاہیے اور دل میں توحید اترنی چاہیے، اس آدمی کو شریعت سے فائدہ ہوگا۔ نیکی تو کما سکتا ہے لیکن قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نماز پڑھ کے نیکی کما لے گا، حج کر کے نیکی کما لے گا، روزہ رکھ کے نیکی کما لے گا، لیکن قدرت کے یقین بغیر قدرت سے فائدہ نہیں اٹھاوے، حکومت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ خدا سے فائدہ اٹھانے کے لیے قدرت کا یقین ضروری ہے، جو ساری نبوت بتا۔ ہاں، اسی ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی قدرت کا حکم کے ساتھ قارون کو زمین میں دھسوایا ہے۔ ابراہیم موسیٰ نے نہیں دھسایا، قدرت نے دھسایا ہے۔ فرعون کو یہ بات ہے کسی نے گمراہ نہیں کیا، اللہ نے گمراہ کیا۔ یہ حکم کے انکار کرنے پہ فرعون کو شیطان گمراہ ہوا ہے، اور ایک حکم کے انکار کرنے پہ قارون میں زمین میں دھسایا گیا۔ حکم معمولی بات نہیں ہے، حکم آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، زمینوں سے زیادہ قیمتی ہیں، حکم فرشتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔
لیکن حکم کی ابھی میرے پیارے بھائیوں ہمیں حیثیت نہیں معلوم نہیں ہے. جب ایمان کلمہ کی حیثیت نہیں معلوم ہوگی تو حکم کی حیثیت کیسے معلوم ہو جائے گی؟ تو اللہ جل جلالہ نے پھر فرعون کو موسیٰ علیہ السلام بھیجا، جا ہم نے قارون کو مال دیا، وہ مال میں سب غریبوں کا حق دے دے. حکم پہنچا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو حکم پہنچایا، کہہ دیا میں نے اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنی تدبیر سے کمایا، غریبوں کو کیا حق ہے جیسے آج کے مالدار کہہ رہے ہیں. اور سمجھایا. تو بجائے حکم پورا کرنے کے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ختم کرنے کا پلان بنا کہ نہ رہے گا رہے نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانس. اللہ نے بھائی کا کام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں نے انتظام کیا ایک عورت کے راستے سے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ دیا اللہ تو جانے دیجا. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے قارون کو اب زمین میں دھسانا شروع، پھر مال بھی سر پہ رکھوا دیا. اور یہ ایک حکم کے انکار کرنے قارون جان سے دھس رہا ہے. اور علماء کہتے ہیں قیامت دھستا ہی چلا جائے گا، کہیں ٹھکانا نہیں. ہم کتنے حکم توڑتے ہیں؟ ایک حکم پہ گئے ہیں. ہاں ایک حکم پہ گانا باتیں شیطان پڑے. حکموں کی حیثیت کم مت سمجھو. قدرت تو بہت آگے حکموں سے. قدرت تو سب سے بڑا حکم ہے ایمان کا سیکھنا. جب اعمال کی اتنی، حکموں کی اتنی حیثیت ہے تو ایمان کی کتنی بڑی حیثیت ہوگی. ایمان میرے بھائی حکموں سے نہیں ٹکراتا، ایمان تو کائنات سے ٹکراتا ہے. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کا جنگل میں ٹکرائے. کھانے کو نہیں، سر چھپانے کے لیے نہیں، بات کرنے کے کوئی نہیں، ایک قطرہ پانی نہیں، کوئی سہارا نہیں کائنات کا. اب بچے کو پیاس لگی تو ماں کو فکر ہوا، وہ دوڑیے صفا مروہ میں حاجی ہو گئے، سب بہت دوڑتے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نہیں دوڑے، نہ اسماعیل علیہ السلام دوڑ رہے، حاجرہ دوڑیے وہاں. اس لیے اس کی دوڑ بھی خدا کو اتنی پسند آئی ہے کہ بجائے صفا مروہ کے حاجی کی حج نہیں قبول ہو سکتی. ہاں اور جو نام مجھے کی چونکہ سبب کے لیے دوڑی تھی، کہیں ادھر پانی مل جائے کا قافلے ادھر پانی مل جائے. تو اللہ نے ماں کی دوڑ پہ پانی نہیں دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے پانی دیا، قدرت سے دیا، سبب پہ نہیں دیا. جب اتنا بڑا سبب پہ بات ہے قدرت نہیں دیتی تو ہمارے کیا سبب کیسے رکھتے ہیں. اور جو سب اللہ نے قیامت کے لیے حاجیوں کے لیے دوڑنا فرض کرا واجب کراتے تھے، اس سبب پہ نہیں ملا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نیچے سے جبریل نے پہاڑ پھاڑا ہے اور ایڑی کے نیچے جم دیا. اگر سبب پہ دیمت یقنا ماں کی وجہ سے مل گیا، ماں کی وجہ سے اسماعیل بچ گیا، ماں نہ ہوتی تو کیسے بچتا. تو ماں کا بھی باپ کا بھی شرک ہٹا دیا اور ماں کا بھی ہٹا دیا. جب خدا نے اپنی قدرت سے زمین پھاڑ کے پانی دیا تو جب میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جائے بغیر قدرت نہیں آئی، اور اسماعیل علیہ السلام کو ریڑی رگڑے بغیر قدرت نہیں آئی، تو ہم کو گھروں میں بیٹھ کے قدرت آ جائے گی؟ ریڑی رگڑے بغیر پھر جم دیا اور برکت کا دیا. بھوک کی جمع میں پیٹ بھرتا ہے، پیاس کی جمع میں پانی بکتا ہے، بیماری کے جمع میں بیمار جاتی، علاج بھی ہے، بھوک کا بھی ہے، عبادت سب کا علاج. ایسا پانی دیا، ایسا زمین کے حصے پہ کوئی پانی نہیں ہے. ایسا گھر دیا جس کے زمین پہ ان کے بغیر کوئی طواف نہیں. ایسا بیت اللہ سے بنوایا وہاں کے بغیر زمین میں طواف نہیں. اور ایسا جمن دیا، ایسا برکت کا پانی زمین پہ نہیں. اور ایسی قربانی بیٹے کی قبول کری بات ہے، ایسی قربانی کہیں زمین پہ نہیں. یہ سب قربانیوں کے کھیل ہیں، قدرت کے کھیل ہیں سب. اب بیٹا اور باپ تو کوئی بات ہے قدرت سمجھے چھری کے نیچے، اور ہم سمجھیں یہ بات ہے حلوا کے نیچے. کہاں ہی بیٹے کو اور باپ کو قدرت سمجھے؟ جب بیٹا اور باپ نے بیٹے کو جب کیا ہے اور اللہ نے آسمان سے تمبا بھیج کے چھری کے نیچے کیا، جب بیٹے کی سمجھ میں آ گئی، باپ کی بھی سمجھ میں آ گئی، اور قیامت تک رہتی دنیا اس دنیا کی سمجھ میں آ گئی. یہ ابراہیم کی قربانی کے دن ہے. یہ تو قربانی کی باتیں ہیں. ابھی شریعت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آ رہا ہے. جب ہمارا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو کیسے آگے جائیں گے؟ یہ نبیوں کا واقعات میرے بھائیوں قصے کہانی نہیں ہے، لیلا مجنو کے داستان نہیں ہے، نبیوں کے واقعات ہیں اور خدا سے متعلق ہے سب.
زمین پھاڑی ہے تو اللہ نے، جبریل کا تو نام ہے، مگر آسمان سے دمبا بھیجا تو اللہ نے، جبریل کا تو نام ہے، آگ کو پاک بنایا تو اللہ نے، یہ تو بات ابراہیم کا تو نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کی تو اللہ نے، یہ تو بات مکڑی اور انڈے کا تو نام ہے، یوسف علیہ السلام کو کنواں میں بچایا تو اللہ نے بچایا، بھائیوں کا تو نام ہے، اور زلیخا نے جب یوسف السلام کے ساتھ بات غلط کار کی، کس نے بچایا؟ مولانا نے حضرت جی نے کل ہی بیان کیا کہ اتنا انتظام کیا زلیخا نے، اندر سے کوئی باہر نہ جاوے اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے، سب تالا لگا دی۔ پھر کس نے کہا، کس نے انجام کیا؟ اور جو لکڑی کا خدا تھا بت کا، وہاں کا زلیخا کا لکڑی کا خدا تھا، اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا کہ میرا خدا میری حرکت کو دیکھ نہ لے۔ اتنا شرمائی زلیخا اپنے لکڑی کے خدا سے، اتنا آج کا مسلمان اصلی خدا تو نہیں شرماتا جتنی وہ زلیخا اپنے نقلی خدا شرمائے۔ اپنی بات غلطی کو دیکھنے کے لیے میرا خدا دیکھ نہ لے، یہ بات کپڑے کا پردہ ڈالا۔ جتنا زلیخا کا اپنا خدا کا خیال تھا، آج ہم مسلمانوں کو اپنا خدا کا خیال ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو اپنا خدا کا خیال ہے اتنا؟ ساری تواریخ میں ہے، ساری سیرت، تواریخ میں نہیں سیرت میں ہے، نبیوں کے قصوں کو سیرت کہتے ہیں، سیرت میں ساری، اور نبیوں کی سیرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کر ختم ہوئی، آگے صحابہ کی سیرت، پھر تبع تابعین کی سیرت ہے، پھر صالحین کی سیرت ہے۔ ہاں میرے بھائیو دوستو، قصے کہانی سنانے کے لیے نہیں کہے جاتے، یہ تو کرنے کے لیے کہا جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان، ایک انسان کو بھی بات شرک کی گنجائش نہیں ہے، ہر مسلمان کو توحید کی ضرورت ہے، کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، اتنا کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ باتیں میں دکان سے پڑھتا ہوں، میں یہ باتیں بچہ عورت سے پیدا ہوتا ہے، بادل سے پانی آتا ہے، اتنا کہنے کی بھی گنجائش نہیں، نہ بادل سے پانی آتا ہے، نہ سورج سے روشنی آتی ہے، نہ بچہ عورت سے پیدا ہوتا، یہ تو اپنی قدرت سے ان کے راستے سے خدا ہماری آزمائش کے کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے سورج کی اور روشنی کے لیے؟ اسے کیا ضرورت ہے بادل کی پانی کے لیے؟ اسے کیا ضرورت ہے زمین کی غلہ کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کا آدمی سنے جب دریا پار ہو گیا، قارون زمین میں دھس گیا، فرعون دودھ دریا میں ڈوب گیا، اور جب میدان تیغ میں قوم پہنچی ہے تو کس نے کھلایا ہے؟ 2 لاکھ سے کم 2.5 لاکھ بتاتے ہیں بات، 2 میں اختلاف ہے، 2.5 عبادت 2.5 میں اختلاف ہے، 2 میں کوئی اختلاف نہیں، اور سب دریاؤں میں سارے 2.5 لاکھ یا 2 لاکھ دریا میں سڑک پھاڑ کے جب خدا نے نکلا، یہ پہلی قدرت، سڑک کے اوپر نہیں ہے، ریل کی لائن نہیں تھی، پل نہیں تھے، اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے دریا میں ڈنڈا ڈال دو، وہاں حکم دیا نیچے ڈال لے گا، وہاں سیام بنا دیا، یہاں حکم دیا دریا پہ مارنے کا، سڑک نکال دے، مارو۔ موسیٰ علیہ السلام مارتے چلے گئے، خدا سڑک نکالتے چلے گئے، انہی سڑکوں میں بنی اسرائیل 2.5 لاکھ کو پار کر دیا، اور انہی سڑکوں میں دریا فرعون کو 6 لاکھ یا 20 لاکھ کے لاکھ غرق کر دیا۔ وہی سڑک ہے، یہ غرق ہو رہا ہے، وہی ایک سڑک ایک پار ہو رہا ہے، اور غرق کرنے والا کون ہے؟ غرق کرنے والا بھی خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پار کرنے والا بھی خدا ہے، اور دریا میں سڑکوں کو بنانے والا بھی خدا ہے۔ کون ہے؟ پہلے اللہ کو اللہ تو سمجھیں، ابھی تو اوپر کو دیکھتے تو ہماری سمجھ میں آسمان آیا، نیچے کو دیکھتے تو زمین آئی، اگل بغل میں دیکھتے سورج آتا ہے، کبھی چاند نظر آتا ہے، سورج دیکھا تو روشنی سورج سے، چاند دیکھا تو چاند روشنی سورج سے، ستارہ دیکھا تو روشنی قدرت سے، بادل دیکھا تو پانی قدرت سے، زمین دیکھا تو غلہ قدرت سے۔ اللہ کا کہیں تذکرہ ہماری زندگی میں نہیں، یہ سب ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ خدا کو کیا ضرورت ہے زمین کے غلے کی؟ بنی اسرائیل جب دریا پار کے دریا پار کر کے اللہ سڑکوں دریا میں گئے، سڑک نکال کے پار کر دی تو میدان تیغ کہتے اس کو، جو حسن تیغ 2.5 لاکھ 2 لاکھ وہاں پہنچ گئے، حاجت سب کے اندر موجود لیکن اسباب کہیں نہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ ضرورت پانی ہے، پہلے پانی چاہیے، وہی ڈنڈا پتھر میں مارا، وہاں سے نہریں جاری ہو گئی، وہی ڈنڈا ہے جو وہاں سانپ بڑا تھا،
وہی ڈنڈا جانے عبادت جاتروں کو سانپ نکلے تھے، وہی ڈنڈا ہے جسے دریا پڑا تھا، اور وہی ڈنڈا جب پتھر سے پانی نکال کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا اللہ ہے، ڈنڈا نہیں ہے نہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ڈنڈا کا کہنا موسیٰ کا کہنا یہ بھی شرک ہے، یہ تو تعارف کے لیے کہا جا رہا، نبیوں کے ہاتھ خدا نے مدد کی ہے، اور جو قیامت تک نبیوں کے لائن پہ چلیں گے ان کی قدم خدا مدد کرے گا۔ یہ تو رہبری ہے انسانوں کی قیامت تک کے لیے سمت کی مدد کی، اس لیے سارے نبیوں کے قصے قرآن میں کھویا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نبیوں کی سیرت ہے، جو نبیوں نے کیا ہے وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کیا وہ بھی قرآن کیا ہوا بھی قرآن میں، کرا ہوا بھی قرآن۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ یہ پیچھے دیکھتے رہیو، ماضی میں دیکھتے رہیو اور مستقبل میں چلتے رہیو۔ یہ مستقبل چلنے کا راستہ ہے نبیوں کا۔ ہاں تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ پانی بھی چاہیے روٹی بھی چاہیے، ڈنڈا نکوا میں لگا دیا، وہی ڈنڈا ہی بات ہے پتھر میں لگا دیا، وہاں ڈنڈے نے سانپ بن کے جادوگروں کا سانپ کھا گرا، اور یہاں پانی میں لگا دیا سڑک نکل گئی، یہاں پتھر میں لگا دیا نہر جاری ہو گئی۔ کون کر رہا ہے؟ موسیٰ کر رہا ہے، ڈنڈا کر رہا ہے۔ موسیٰ کو نبی سمجھانے کے لیے اور ڈنڈا کوئی بات کہنا وہ سمجھانے کے لیے اللہ کر رہا ہے۔ ہاں اللہ کر رہا ہے۔ پھر کیا کھانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے مانگا آسمان سے کھانا جاری کر دے۔ اگر زمین سے بھی تو کر سکتے تو زمین سے کرتے، تو سبب والے جو کہتے زمین سے تو ہم بھی کما لیتے ہیں، کوئی دکان کر کے کما لیتا، کوئی کھیتی کر کے غلہ لیتا، تو اللہ نے زمین کے راستے سے بنی اسرائیل کی مدد کی، آسمان سے مدد کی، آسمان سے کھانا جاری کیا۔ اور کھانے کا نام قرآن میں من اور سلوہ، مانگنے والا موسیٰ ہے اور دینے والا خدا ہے، جو دیا وہ قرآن میں موجود ہے۔ پانی بھی قصہ موجود ہے اور کھانے کا بھی قصہ موجود ہے۔ کتنے دن کھلایا؟ علماء کہتے ہیں 2.5 لاکھ آدمی کو میدان تیگ میں اللہ نے آسمان سے 40 سال کھانا اتار کے کھلایا۔ کتنا کھلایا؟ اور علم کہتے ہیں کریں گے نہیں تو کہاں سے کھانا؟ کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ دکاندار کہیں دکان نہ کریں تو کہاں سے کھائیں گے؟ کون سی مارکیٹ تھی بنی اسرائیل کے پاس؟ کون سی کھیت تھا بنی رات کے بعد؟ کون سا صدر وزیر ملک تھا بنی اسرائیل کے پاس؟ یوں کہہ لو ہم اپنے اللہ کو اللہ نہیں جانتے، ہمارے اللہ کے بیچ میں کائنات آ گئی، ہم نے کائنات سے اپنی حاجت کو جوڑ دیا، خدا نے ہم کو کائنات کے حوالے کر دیا۔ کائنات سے کیا ہوتا ہے؟ جب کائنات بغیر خدا کے بغیر وجود میں نہیں جا سکتی، تو کائنات بغیر خدا کے کیسے کر سکتے؟ جب عدم سے وجود میں آنا اللہ کی محتاج ہے، خدا پاک کی قسم ہر سانس ہر گھڑی کائنات اللہ کی محتاج۔ نہ بادل خدا کے بغیر قطرہ اتار سکتا، نہ زمین ایک قطرہ دانا دے سکتی ہے، نہ کوئی بچہ دینے والی عورت کوئی مخلوق بچہ دے سکتے، نہ انڈا دینے والی مخلوق کو انڈا دے سکتے، اور نہ انڈا اللہ کے بغیر بچہ دے سکتا۔ سارے کھیل ہماری آزمائش کے لیے بندہ ہم کو دیکھ کے چلتا ہے یا کائنات کو دیکھ کے چلتا ہے؟ ہمارا کرنا مان کے چلتا ہے یا اپنا کارنامہ مان کے چلتا ہے؟ اور تو میرے بھائیوں سارے نبیوں کی مدد ہے، سارے نبیوں کی مدد سیرت قرآن میں کہہ رہا ہوں۔ علماء سے سنو، علماء سے پوچھو، اللہ نے بات بغیر سبب کے کیا تو سبب کے راستے سے بھی کیا ہے۔ زمین کو سبب بنایا تو زمین کے بغیر آسمان سے دیا ہے، زمین کو سبب بنایا صحابہ کرام کو سمندر سے مچھلی کو دیا ہے۔ کس لیے؟ کہ سبب کے یقین سے اپنے مخلوق بندوں کو بچانے کے لیے اور اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو لینے کے لیے سارے کام کیا۔ خدا کیا ضرورت تھی آسمان سے پانی کی دینے کی؟ کیا ضرورت تھی بادل سے؟ کیا ضرورت تھی گلے کی زمین سے؟ کیا ضرورت تھی بات گانا عورت سے بچے کی؟ جب نے پہلا کام بغیر عورت مرد کیا ہے، جب آدم کو بغیر عورت کے مرد کے پیدا کیا ہے تو ساری مخلوق کو نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں کر سکتا نہیں کر سکتا؟ جب آدم مرد ہے عورت ہوا ہے، ہوا کو مرد سے پیدا کیا، جب ہوا مرد سے اللہ وہ بچہ دے سکتا ہے تو ہم اس بچہ نہیں دے سکتا ہے؟ کیا خدا کی قدرت ختم ہو گئی آدم پر؟ کیا خدا کی قدرت ختم ہو گئی ہوا پر؟ کیا خدا کی قدرت ختم ہوگی بادلوں پر؟ کیا خدا کی قدرت ختم ہو گئی فرشتوں اور جنات پر، انسانوں پر؟ خدا کی قدرت باقی ہے۔
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہی کرنی ہے، وہی کرتی رہے گی، وہاں کے علاوہ کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں، لفظ ہی نہیں ہے وہاں کے علاوہ کرنے کا، نہ کوئی فرشتوں سے حقدار ہے کرنے کا، نہ کوئی نبیوں سے کہنے کا حقدار ہے کرنے کا، کرنے والا ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں وہ ایک ذات ہے اور کوئی کرنے والا نہیں، سب بنی ہوئی مخلوق ہے، اور بنی ہوئی چیز ہر وقت بنانے والے کی محتاج رہتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، دعوت تبلیغ میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، نبیوں نے سمجھائی ہے اپنی امتوں، نبیوں کو اللہ نے سمجھایا ہے، اور نبیوں کو اللہ نے براہ راست سے سمجھایا ہے، اور نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے امت 9.5 سال سمجھائی، کتنی سمجھائی؟ جیسے آج ہم کو سمجھایا جا رہا 9.5 سال، اور 9.5 سال میں علماء کہتے ہیں 80 یا اوپر یا کچھ نیچے آدمی مان رہا 9.5 سال نبی کی مخاطبت کرتے ہیں۔ مخاطبت کی 2 وجہ ہیں، جو آدمی کام کو اللہ کا سمجھتا ہے وہ نبیوں کا ساتھی بن جاتا تھا، اور جو آدمی کام کو نبیوں کا سمجھتا تھا وہ نبیوں کا مخالف بن جاتا۔ جو آدمی کام نبیوں کا سمجھتا وہ مخالف، اور جو اللہ کا سمجھتا وہ نبیوں کے معافی۔ اور یہی دستور آج بھی ہے، جو اللہ کا کام سمجھے گا وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے اللہ کے کام میں لگ جائے گا، اور جو بندے کا کام سمجھے گا، بندے سے بندے کو حسد ہوتی ہے، اس کے مخالف نہ چلا جائے۔ سارے نبیوں کی یہ سیرت ملتی ہے، اور مدد آتی ہے۔ 9.5 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کر دی، بات تو بددعا کہ مجھے امید نہیں ہے ان کی غلط سے صحیح پاڑے۔ اگر نبی جی امید نہیں ہے تب کان کھول کے سن لیں، ان کی رکھنے کی زمین پر ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اپنے میرے ماننے والوں کو کشتی بنا دو، ہم ایک ایک کو دریا پانی میں غرق کریں گے، اب نہیں رکھیں گے۔ جب تجھے امید نہیں تو کیا ضرورت ان کے رکھنے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے بھائی دوستو تبوک میں یہ بات نہیں کہی، یہ کہتا کہ اللہ میاں یہ مر جائیں گے میرا کیا فائدہ ہوگا، یہ نہ مریں گے، ان کے بچے اولاد ہوں گے، ان کے اولاد ہوں گے، ان کی پشتوں میں جو ایمان والے آئیں گے ان کو سمجھانے کا موقع ملے گا، جب مری جائیں گے تو ہوگا نہ تو میں سمجھاؤں گا کسے؟ اتنا بڑا بات ہے، تکلیف پہنچی مگر وہاں برداشت کرے تو تبوک بچ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے شکایت کی تو قوم نوح کا بیڑا کر رکھو، دائی کی بددعا سے ڈرو، ساری قومیں نبیوں کی بددعا سے ہلاک ہوئی ہیں، اور جو بچا ہے تو نبیوں کے صبر پر بچا ہے۔ تبوک بچا ہے تو اللہ کے نبی صبر پر بچا ہے۔ قوم نوح ختم ہوئے تو نوح کی شکایت پہ، قوم ہود کی شکایت پہ، قوم لوط کی شکایت پہ، جن نبیوں نے شکایت کی ان کی امت ختم ہو گئی، جن نبی صبر کر گئے ان کی امت بچ گئی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بھائی میرے دوستو، اللہ کا دین اللہ سے فائدہ براہ راست سے اٹھا پانے کے لیے ہے، سبب خدا کی قدرت سے براہ راست سے فائدہ اٹھانے کے نہیں۔ کرو گے بھائی؟ دیکھو پہلی بنیاد ہے، جس آدمی کو قدرت کا یقین حاصل نہیں ہوتا وہ آدمی شریعت سے نیکی کما سکتا ہے لیکن اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے مخلوق کا یقین نکلنا ضروری ہے۔ مولانا حضرت جی تو کائنات کا یقین بولتے ہیں، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا ضروری ہے۔ بغیر اللہ کے کا مخلوق کے یقین کے نکالے بغیر نہیں۔ اس لیے دوسری بات میں کہوں، پہلے کلمہ میں بھائی لا الہ الا اللہ ہے، ارے لا الہ الا اللہ ہے، کیا مطلب ہے لا الہ؟ یہ لا الہ پورا کائنات کے بارے میں، لا الہ کسی اللہ کہہ رہے ہیں، بنانے والا کہہ رہے ہیں، بنانے والا کہہ رہے ہیں، لا الہ کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ تحت سرا سے لے کر تک، چڑیا سے لے کے جبریل تک، اولیاءوں سے لے کے نبیوں تک، سب کی نفی ہے کہ لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آگے کیا کہا؟ آگے کا الا اللہ، جو ہوا ہے وہ بھی، اور جو ہو رہا ہے یہ بھی، اور جو آگے ہوگا سب میری قدرت سے ہوگا۔ یہ کلمہ نفی اور توحید کا ہے۔ پہلے مخلوق کی نفی ہے، پھر اس لیے روزانہ حضرت کہتے ہیں کہ کائنات کے یقین کے نکلے بغیر، لا الہ کے اندر سے نکلے بغیر الا اللہ کو گنجائش نہیں ہوگی، الا اللہ کو جگہ نہیں ہوگی۔ تو پہلی محنت ہے اندر سے کائنات کو نکالو اور پھر اللہ کی قدرت کو دل میں اتارو۔ دوسری محنت ہے اللہ کا حکم پورا کر کے مانگو،
خدا وعدہ پورا کرے گا۔ جب کائنات اندر سے نکل جائے گی تو کائنات کی محتاجی سے نکل جائے گا، حکموں سے لینے والا بن جائے گا، اور دل میں جس کے دل میں کائنات ہے وہ حکموں سے لینے والا نہیں بنے گا، ہر حال میں کائنات سے لینا پڑے گا۔ کبھی دکان کی طرف دوڑے گا، کبھی کھیت کی طرف دوڑے گا، کبھی سیاست کی طرف دوڑے گا، کبھی وکیل بننے کی طرف دوڑے گا، کبھی ڈاکٹر بننے کی دوڑے گا۔ جہاں اسے زیادہ پیسہ نظر آئے گا وہاں کی طرف دوڑے گا، اور جب اللہ کا یقین کی طرف یقین آئے گا تو مسجدوں کی طرف دوڑے گا۔ مسجد بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہیں، مسلمان کی تربیت کے لیے۔ خالی مجدات کے مسلمان مسجدوں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا، یا مسلمان کی تربیت کہاں ہوگی؟ بازاروں میں تو خرید فروخت ہو، تربیت کیسے ہو جائے؟ اس لیے مسجدوں کو اسباب سے خالی رکھا ہے، نہ خرید ہے، نہ فروخت ہے، نہ لین ہے، نہ دین ہے، نہ اسپتال ہے، نہ وکالت ہے، نہ ملک ہے، نہ حج۔ یہ سب بات اللہ کا گھر ہے، تربیت اللہ کے گھر کے بغیر مسلمان کی ہو نہیں سکتی۔ ان مسجدوں کو خالی عبادت کے لیے بنا، تربیت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، جہالت سے علم کا انتظام بھی ہے، غفلت سے اللہ کی یاد کا انتظام بھی ہے، بد اخلاقی سے اخلاق پانے کا انتظام بھی مسجد میں ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، سارے جو نبی علیہ السلام جو چیز لے کر آئے ہیں وہ مسجد کے راستے سے حاصل ہوگی، وہ میرے بھائی کائنات کے راستے سے حاصل نہیں ہوگی۔ تو بتاؤ صحابہ کو مسجد سے جوڑا ہے، کائنات سے جوڑا ہے؟ ایک صحابہ کلمہ مولانا حضرت جی بیان کر رہے تھے، ایک صحابہ کہیں جا رہے تھے، کئی تجارت میں، کئی کمانے کے لیے، تو اس نے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی نے پہلے کہا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو کمانے کائنات کے بجائے رخ پھیرا اعمال کی طرف ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اعمال اللہ سے برائے راستے لینے کی چیز ہے، اور کائنات ہے، کائنات میں جاؤ پھر کچھ کرو پھر عبادت لیں گے۔ تو میرے عزیزو بھائی دوستو، سب ارادہ کرو پہلے اللہ کی قدرت کا یقین حاصل کریں گے۔ کہاں ہوئے گا؟ گھروں میں بیٹھ گئے، گھر والیوں کے پاس بیٹھ گئے۔ اگر گھروں میں بیٹھ گئے ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بکری اور گھر والی کو کیوں چھوڑ کے جاتے، اور کیوں کوتور پہ بلایا جاتا؟ اگر گھر پہ مدد ہوتی موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال کے دریا کے پہ کیوں لایا جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کو میدان تیغ میں پانی روٹی کا کیوں انتظام کیا تھا؟ ساری سیرت ملتی ہے۔ نہ پانی کے انتظام کنواں میں تو بڑے بڑے ہاتھ آئے ہیں مصر میں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو 4 مہینے لگا چکے ہیں وہ تو باہر کے ملکوں کے ارادے کرو، ان سے 5 مہینے کا عبادت مطالبہ، اور جن بھائیوں کے نہ لگے ہیں یا لگ گئے ہیں بھائی سب میں جانے کی ہمت نہیں باہر، وہ ہر حال میں 10-20 مرتبہ ہندوستان میں 4 مہینہ لگا۔ ہاں جب عبادت سبب چھوڑ کے پھرو گے، آہستہ آہستہ سب اندر سے چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ قدرت کے دل میں آ جائے گا۔ اس کے لیے گھر چھوڑنا ضروری ہے۔ اچھا جی، تو بڑی تفصیل سے سمجھایا کرتے تھے ہم کو۔ میرے بھائیوں، اس مجمع میں اتنی بڑی تفصیل کی وقت نہ ہے، تو سب ارادہ کرو سبب کو اندر سے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو۔ نماز کے لیے نہیں، نماز تو ہماری مسجد میں ہو جاتی ہے، تسبیح کے لیے نہیں، نفلوں کے لیے نہیں، علم الہی مدرسوں مطالعہ سیکھا جا رہا۔ سبب کائنات کے یقین کو اندر سے نکالنے کے لیے کیا نام میرے بھائی دوستو، خروج کا نکلنا ضروری ہے۔ سب نبیوں کی یہی ملتی۔ ہاں، مدینہ مکہ مکرمہ بیت اللہ سے کون سی بڑی ہے جگہ؟ ساری دنیا میں عبادت کے لیے بیت اللہ سے اونچی کوئی جگہ نہیں۔ پھر دیکھو بیت اللہ کے لیے نبی کو ہجرت کا حکم دیا، صحابہ نے سب نے ہجرت کری، مکہ چھوڑ کے مدینہ کی، اور مدینہ سے کوئی کئی ملک میں، کوئی کئی ملک میں، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ تو یہی منتا ہے۔ تو سب ارادہ کرو بھائی، ہمارے حضرت جی کہا کرتے تھے آسان بات کہ بھائی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ سارے علاقے میں کم زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یوں کہا کرتے تھے بھائی پہلے تم ابتدا تو یہاں سے شروع کر دو، جب تہاری سمجھ میں آ جائے گی تو پوری زندگی بھی تملو آسان ہو جائے گی، مگر ہر سال 4 مہینہ لگانے سے ابتدا کر دو، 8 مہینہ مقامی کام اپنا گھر کا کام سنبھال لو، جب 4 مہینے پہ تمہیں باتیں وہ حاصل ہو جائے، پھر باتیں 6 مہینہ کر دو، وہ ابھی بھی ہو جائے 8 مہینہ کر دو،
بھائی صحابہ میں دونوں زندگی ملتی ہے، ابو بکر کی زندگی پورے جان مال لگانے کی ہے، عمر کی زندگی آدھا جان مال لگانے کی ہے، اور سارا صحابہ کی اکثر زندگی تہائی کی ہے۔ تو ان تین تشکیلوں میں سے کون سی باؤ گے؟ ایک پوری جان مال ہے یا ابو بکر والی قربانی ہے، آدھا جان مال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قربانی ہے، اور تہائی ہے عباد عام صحابہ کی قربانی ہے۔ تہائی پہ نو مت جاؤ گے کافی ہے، انہیں میں کیا نا وہ تو وہ لگا گئے، اللہ کے نبی ابو بکر بتا گئے